بند کر دینا، بند کر کے پھر سے چالو کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، آج بتاریخ 5 جمادی الاولیٰ سن 1438 ہجری مطابق 2 فروری سن 2017 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء موسیٰ جامع مسجد نیو صنائیہ کے ذمہ داران کی طرف سے جو یہ بزم سعید سجایا گیا ہے، اس کا عنوان ہے ولی الامر کی اطاعت، امیر کی اطاعت اور فرمانبرداری. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے قرآن کریم اور صحیح احادیث نیز اقوال سلف صالحین کی روشنی میں اس موضوع کو اجاگر کرنے سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں ایک اہم موضوع پر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہونا، اکٹھا ہونا مبارک اور خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بات ہر ایک مسلمان کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا معاملہ، مسلمانوں کے امور اور معاملات اس وقت تک صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے جب تک کہ مسلمانوں میں کوئی مسلمان ان کے اوپر سربراہ نہ ہو، ذمہ دار نہ ہو، ولی اور امیر نہ ہو۔ جو امیر، جو سربراہ یا جو مسلم حاکم اللہ تعالی کی شریعت کو مسلمانوں کے اندر عام کرے اور پھیلائے اور مسلمانوں پر حکومت کرے، اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جب تک مسلمانوں پر کوئی مسلمان حاکم نہ ہو، مسلمانوں کا معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان حاکم، وہ مسلمان حاکم کامیاب ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی حکومت کو چلاتا ہے اور اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالی کی زمینوں پر اسی سے امن پھیلے گا، اسی سے اطمینان پھیلے گا اور اسی سے مسلمانوں کے داخلی، اندرونی اور خارجی معاملات کی اصلاح ہوگی، اسی سے مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور اسی سے مسلمانوں کو شان و شوکت سے نوازا جائے گا۔ ان ملکوں میں جہاں کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے یا لاگو نہیں کیا جاتا ہے، ان ملکوں میں آج بھی ہم آنکھ پسار کر، آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ وہاں دولتوں کا ریل پیل ہے، حسن و جمال کی کثرت ہے، ہر طرح کے ترقی کے وسائل اور ذرائع فراہم ہیں۔ اس کے باوجود جس سے ملک کی ترقی ہوگی، جس سے ہدایت ملے گی، وہ چیز ان کے یہاں غائب ہے اور وہ ہے امن، وہ ہے امن اور وہ ہے شریعت کا نفاذ اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن مجید کا بول بالا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بول بالا۔ لیکن وہ جگہ ہے جہاں مسلمان حاکم اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو غالب کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی حکومتیں چلاتا ہے، وہاں ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کا امن اور ہر طرح کا سکون ہے۔ اور امن وہ نعمت ہے جس کا ہر ایک خوگر اور ہر ایک خواہاں ہے۔ کوئی بدامنی نہیں چاہتا،
چاہے بدامنی پیدا کرنے والا ناپاک عنصر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بدامنی نہیں چاہتا. اور ولی امر کی اطاعت و فرما برداری ایک ایسا اہم موضوع ہے، ٹاپک ہے، جس پر دنیا کے ہر عالم کو غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پوری انسانیت کو اسے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. خاص طور پر مسلم قوم کو تو بہت ہی گہرائی کے ساتھ، بہت ہی گہرائی کے ساتھ، بڑے ہی دھیان پوروک انداز میں اس موضوع کو پڑھنا چاہیے اور اس موضوع کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ امیر کی ایک اہمیت ہے، ولی امر کی ایک اہمیت ہے. امیر اور ولی امر ہی کے ذریعے سے ایک انسان وہ ترقیاں کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ترقی ہو اور چاہے دینی ترقی ہو. جو ترقیاں بدامنی سے یا بنا امارت کے نہیں کر سکتا، بنا امیر کے نہیں کر سکتا. یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور جتنا ہی یہ موضوع اہم ہے اتنا ہی اس موضوع کے سلسلے میں مسلمانوں کے ہاں، چاہے وہ عوام ہو یا علماء، طلباء، اکثر کے ہاں اس موضوع سے لوگوں کی غفلت اور لاپرواہی ہے. آئیے ہم سمجھیں ولی کہتے کسے ہیں. عام زبان میں ولی حاکم کو کہتے ہیں، سرپرست کو کہتے ہیں، ذمہ دار کو کہتے ہیں، سربراہ کو کہتے ہیں. اور امر اور امور جس کو معاملات کہتے ہیں، اس سے مراد دین کے امور، شریعت کے امور، دین کے معاملات، شریعت کے معاملات، قرآن کے احکامات، حدیث رسول کے احکامات. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ولی الامر کہتے ہیں جو مسلمانوں کے دینی معاملات کا، شرعی معاملات کا ذمہ دار، پاسباں، رہبر، رکھوالا ہو، اسی کو ولی الامر کہتے ہیں. جو مسلمانوں کے دینی امور کا ذمہ دار یا مسلمانوں کے دینی امور کے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ان مصلحتوں کی بھی ذمہ داری نبھائے یا ذمہ دار ہو جن مصلحتوں کا مسلمان یا عام قوم حاجت مند اور ضرورت مند ہے، اسی کو ولی الامر کہا جاتا ہے. آپ چاہے اس کو حاکم کہیں، آپ چاہے اس کو بادشاہ کہیں، آپ چاہے اس کو رئیس الوزراء کہیں، چاہے آپ اس کو جو بھی نام دے وہ دے سکتے. ولی الامر کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے دینی امور کا سربراہ، مسلمانوں کے دینی امور کا ذمہ دار، شرعی امور کا پاسباں اور رکھوالا، اسے ولی الامر کہتے ہیں. اب جب ولی الامر کا مفہوم ہمارے سمجھ میں آ گیا تو اسی مفہوم سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب ولی الامر کہتے ہیں مسلمانوں کے دینی امور کے سربراہ کو، مسلمانوں کے دینی امور کے ذمہ دار کو، مسلمانوں کے دینی امور کے حاکم کو، تو اب یہی سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے سربراہ، ایسے حاکم، ایسے امیر، ایسے پیشوا کی اطاعت اور فرما برداری نیک کاموں میں، بھلے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں، دین کے کاموں میں کتنا اہم اور کتنا ضروری اور لابدی شے اور چیز ہے. ولی الامر کی اطاعت و فرما برداری فرض اور واجب ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بعد فوراً ولی الامر، مسلمانوں کے دینی
امور کے ذمہ دار کی اطاعت اور فرما برداری کو فرض اور واجب کیا. اللہ کی اطاعت کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد، جس کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ نے کتاب محکم کے اندر، قرآن مجید کے اندر فرض اور واجب کیا ہے، وہ ولی الامر ہے. وہ مسلمانوں کے دینی امور کا ذمہ دار ہے، جو ان کے مصلحتوں کا بھی ذمہ دار ہے، دینی امور کا بھی ذمہ دار ہے. کیونکہ اگر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ مسلم سماج، مسلم جماعت، مسلم قوم اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ قطعاً نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی اس کے دینی امور کا سربراہ نہ ہو، دینی امور کا ذمہ دار نہ ہو، اور جب تک اللہ کی شریعت کو قائم کرنے والا نہ ہو، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو جب تک قائم کرنے والا نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کما حقہ نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 59، سورہ نساء آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو. یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا. اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ کی فرما برداری کا مطلب اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو. ہر معاملے میں، ہر چیز میں، چاہے اللہ کا حکم آپ کے من پسند ہو یا آپ کے من کے خلاف ہو، چاہے اس کی حکمت آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، چاہے اس کا فائدہ آپ سمجھتے ہو، اندازہ لگاتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، اندازہ نہ لگاتے ہو. اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ کے حکموں کو مان کر ان کے آگے سر تسلیم کو خم کر دو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی تابعداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کے حکموں کو مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو تمہارے دینی امور کا سربراہ ہے، حاکم ہے، بادشاہ وقت ہے، اور تمہارا ہی بھائی ہے. تمہارا بھائی ہے کا مطلب یعنی مسلمان ہے، مسلمان ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری. یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا. یہیں ایک بات اور سمجھ لیجیے، گویا اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کے اطاعت کرنا، اللہ تعالی کی فرما برداری میں حاکم وقت، ولی الامر کی اطاعت کرنا ایمان میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ ایمان میں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو. ولی الامر یا اولو الامر سے دو قوم مراد ہوتی ہے. ایک قوم ہے علماء ربانی، علماء حق، دین اور شریعت کے جاننے والے صحیح عالم دین. ان کی بات کو سنو، اور جن باتوں میں وہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا حکم دے، ان میں ان علماء ربانی کی
ان علماء حق کی، کتاب و سنت کے عالموں کی فرما برداری کو۔ ایک تو علماء مراد ہوئے، دوسرے مراد حکام ہیں، ولاۃ الامور، حکام، بادشاہ، سربراہ، جو مسلمانوں کے دینی امور کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنو جب تک وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کا حکم دے رہے ہیں، ان چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، ان قانونوں کو لگا رہے ہیں جن حکموں اور قانونوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری یا عام سماج کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا، اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری اور ولی امر کی فرما برداری، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سب، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ولی امر کی اطاعت و فرما برداری نیک کاموں میں، بھلے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، یا جن میں سارے لوگوں کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، یا جن میں سارے لوگوں کے لیے خیر و بھلائی ہے، فرما برداری فرض اور واجب ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، صوم و صلاۃ کے پابند لوگ، عقیدے توحید کے اپنانے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور اتباع کرنے کا دم بھرنے والے لوگ اکثر یا تو جہالت کی وجہ سے، یا لا علمی کی وجہ سے، یا کہیں ذاتی طور پر نقصان پہنچنے کی وجہ سے، یا کہیں ان کا منشا پورا نہ ہونے کی وجہ سے حکام کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور اول فول بکتے رہتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں اس سلسلے میں ہم سنیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ کس کی حدیث سنانے جا رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، السمع والطاعہ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ مسلمان کو کس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے دینی سربراہوں، حکام اور بادشاہوں کی باتوں کو سنیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے، چاہے ان کی بات انہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، چاہے ان کی بات انہیں مسلمانوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک مسلمان حاکم، مسلمان بادشاہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں دے رہا۔ یعنی اگر اسلامی بادشاہ، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کے امور اور معاملات کا ذمہ دار ایسی باتوں کا حکم دے رہا ہے جو ہمارے پسند کے خلاف ہے، یا ایسی باتوں کا حکم دے رہا ہے جو ہمارے پسند کے مطابق ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی بات کو سننا ہے اور اس کی بات کو ماننا بھی ہے۔ کب ہم نہیں مانیں گے، سنیں گے، کب نہیں مانیں گے، کب نہیں عمل کریں گے؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا، ایسے قانون نہیں لگا رہا ہے، ایسا آرڈر نہیں دے رہا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو ہمیں اس کی بات کو سننا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا، اور یہ فرض اور واجب ہے، چاہے ہمارا اس سے اقتصاد متاثر ہو جائے، یا چاہے ہماری سوچ متاثر ہو جائے، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا ہمیں اچھی نہ لگے۔ یہ کس نے حکم دیا؟ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بخاری شریف کے ایک دوسری روایت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کاموں میں بادشاہوں کی اطاعت و فرما برداری کی۔ کن بادشاہوں کی؟ مسلمان بادشاہوں کی، مسلمان حاکموں کی۔ نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، ان کی نافرمانی قطعا نہیں کی جائے گی، ان کی نافرمانی قطعا نہیں کی جائے گی۔ آئیے ایک تیسری حدیث سنائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی زبردست حدیث ہے اور اسے سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی سیاستداں کا حکم نہیں ہے، یہ کسی حکومت کے لالچی کا حکم نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ کسی بادشاہ اور حاکم کے چاپلوس کا حکم نہیں ہے، یہ حکم ربانی ہے، یہ فرمان نبوی ہے، یہ حکم اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، فرمان نبوی ہے، جن کے یہاں نہ کوئی دنیاوی غرض، نہ شہرت، نہ حکومت، نہ چاپلوسی، نہ حاکموں سے انعام اور کرام کی چاہت۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا علیک السمع والطاعہ، تمہارے اوپر مسلمانوں کے دینی امور کے سربراہوں کی، حاکموں اور بادشاہوں کی، ولاۃ امور یا ولی الامر کی بات کو سننا، ان کے آرڈر کو سننا اور فرما برداری کرنا فرض اور واجب ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فی عسرک و یسرک، چاہے آپ کے اوپر سختی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، چاہے پریشانی آ رہی ہے، اور چاہے آپ کے لیے آسانی آ رہی ہے، آسانی ہو یا پریشانی، آرام ہو یا دکھ، آپ کو سننا بھی ہے اور آپ کو فرما بردار بھی ہونا ہے۔ وَمَنْ سَتِكَ وَمَكْرَهِكَ، اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے آپ چستی کے حالت میں ہو اور چاہے آپ سستی کے حالت میں ہو۔ اور تیسری چیز سنیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأُثْرَةٍ عَلَيْكَ، چاہے حاکم وقت آپ کی تنخواہ لے لے، آپ کی زمین لے لے، آپ چاہے حاکم وقت آپ سے اپنا حق لے اور آپ کو اپنا آپ کا حق نہ دے۔ ان تینوں چیزوں میں حاکم وقت، بادشاہ وقت جو مسلمانوں کا سربراہ ہے، مسلمان ہے، اس کی بات کو بھی سننا ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چاہے جیسا قانون آئے، جیسا نظام بنے، چاہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو یا ہمارے لیے شر ہو، چاہے ہم چست ہو یا سست ہو، یہاں تک کہ حاکم وقت آیا میرا مکان لے لیا، مسلمانوں کا سربراہ، مسلمانوں کے دینی امور کا ذمہ دار آیا، ہمارا مکان لے لیا، ہم سے ہمارا اپنا سارا حق لے رہا ہے، لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا، تب بھی اس کی بات کو سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ہاں، اطاعت کب نہیں کریں گے؟ جب اس کے حکم میں اللہ کی نافرمانی ہو، جب اس کے حکم میں، اس کے آرڈر میں، اس کے بنائے گئے قانون میں اللہ۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالی کے دین کے نفاذ کے لیے، شریعت کے بول بالا کے لیے، مسلمانوں کی مصلحتوں کی دیکھ ریکھ کے لیے کر رہا ہے تو اس کی اطاعت فرض اور واجب ہے۔ آخر کیوں؟ اسی میں خیر ہے ہمارے لیے، اسی میں بھلائی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سمجھو اس مسئلے کو۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر کن کن لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ کیسے ہوں گے، اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون حاکم ہوگا، کب حاکم ہوگا، وہ حاکم کیسا ہوگا۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے آسانی ہو اور چاہے سختی ہو، چاہے آپ چست ہو چاہے آپ سست ہو،
چاہے آپ کا مال حاکم وقت لے رہا ہے اسلامی بادشاہ، آپ اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. آپ بغاوت نہیں کر سکتے ہو، آپ اس کے خلاف بغاوت کا پرچم نہیں اٹھا سکتے ہو، آپ خروج نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ حاکموں کی بغاوت کرنے سے، ان کے خلاف نکلنے سے، ان کے خلاف مظاہرے کرنے سے بہت سارے نقصانات ہوں گے. انہی نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر جس اتحاد کی ضرورت ہے، جس اتفاق کی ضرورت ہے، جس امن کی ضرورت ہے، جس سکون کی ضرورت ہے، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور آگے بڑھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث اور سنیے میرے بھائیوں، جو ہم اس بلد توحید جہاں پر شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو رہا ہے، بلد توحید کے حکمرانوں کو جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کہتے رہتے ہیں اور بکتے رہتے ہیں، جس سے منافقت ٹپکتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کھلم کھلا ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، ان خلیلی اوصانی ان اسمع و اطیع. میرے دوست نے، جگری دوست نے، دلی دوست نے، خلیل کہا جاتا ہے جو دل کے اعتبار سے بہت ہی قریب ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے دوست نے ہمیں وصیت کی ہے. کون ہے وہ دوست؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دوست نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے دینی امور کے ذمہ دار بادشاہ کی بات کو، حکم کو سنیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کریں جب تک اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا حکم دے رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، اور ایک روایت میں ہے وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، چاہے وہ حاکم وقت، مسلمانوں کا بادشاہ وقت، ولی الامر، غلام ہی کیوں نہ ہو. اعظم صاحب، غلام ہی کیوں نہ ہو. اور کیسا غلام؟ جس کے انگلیوں کے پور وغیرہ کٹے ہی کیوں نہ، گن کیوں نہ آ رہی ہو. اس کے انگلیوں کے، ہاتھ کے انگلیوں کے کنارے وغیرہ چاہے پھٹے ہی کیوں نہ ہو، گھن کیوں نہ ہو، چاہے اسے کوڑھ کی بیماری ہی کیوں نہ لگی ہوئی ہو، اور وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی بات کو سنو اور اطاعت کرو. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا، سنو اور فرما برداری کرو. اور جہاں بھی فرما برداری بولا جائے گا اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں. سنو اور فرما برداری کرو. وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے تمہارے اوپر کالا کلوٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ حاکم اور امیر بنا دیا جائے، کالا کلوٹا حبشی غلام جس کا سر اتنا گنجا، اتنا کالا جیسے سوکھا انگور کالا ہو جاتا ہے. سوکھا انگور جب سوکھ جاتا ہے نا تو ایک دم کالا ہو جاتا ہے. چاہے وہ اتنے کالے کلوٹا، اتنا کالا کلوٹا ہو جس کی کوئی مثال نہیں، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا گیا ہے، لوگوں نے اسے چن لیا ہے اور مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے رہا ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے اور نفاذ کرتا بھی ہے، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. غلام ہے، حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی کوڑھ کی بیماری سے، پھر بھی اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. بہت سارے
سلف صالحین نے اس حدیث کے بعد کہا ہے کہ مسلمان بادشاہ کی اطاعت و فرما برداری فرض اور واجب ہے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناانصاف ہی کیوں نہ ہو، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنو جو بیان کرتے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ لا اسلام الا بجماعہ، بنا جماعت کے اسلام نہیں، بنا مسلمانوں کی جماعت کے اسلام نہیں۔ یعنی جب تک مسلمان کتاب و سنت کے مطابق اپنی ایک جماعت نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ان کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کے مطابق، منہج سلف کے مطابق جب تک کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ایک جماعت کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں جب تک نہیں ہوگا، جب تک اسلام نہیں ہے۔ اور کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اس وقت تک وہ صحیح سالم اور درست نہیں رہ سکتی ہے جب تک کہ ان پر کوئی امیر نہ ہو۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جب تک کہ ان پر کوئی سربراہ نہ ہو، کوئی امیر نہ ہو، اور کوئی بھی امیر اس وقت تک امیر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی فرما برداری نہ کی جائے۔ وہ جمہوریت نہیں ہے، اپنے ملکوں کا انتخاب نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ ہے، MP بنا دیا، MLA بنا دیا، پردھان بنا دیا، اور جب ہمیں نقصان محسوس ہو ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول کے حدیث میں لا اسلام الا بجماعہ، بنا جماعت کے اسلام نہیں۔ اور جماعت سے مراد آج مسلمانوں کے اندر بدبختی دیکھیے، مسلمانوں کے اندر بہت ساری جماعتیں، جماعت سے مراد کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت، اللہ کی کتاب پر، رسول کے سنت پر، اس شریعت پر عمل کرنے والی جماعت جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والی جماعت۔ کتاب و سنت پر ہمارے لیے اصل کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث۔ اور قرآن اور سنت کو ہم سمجھیں گے سب سے بہترین جماعت، گروہ، ٹولی کے حساب سے وہ صحابہ کرام کی جماعت، خلفائے راشدین کی جماعت صحابہ کرام کی۔ تو اسلام نہیں ہے جب تک کہ مسلمان ایک جٹ ہو کر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت بن جائے، قرآن و حدیث کی سیکھنے والی جماعت بن جائے، قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والی جماعت بن جائے۔ آج ہمارے یہاں بڑی جماعتیں ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بڑی جماعتیں ہیں، لیکن ان جماعتوں کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حق پر ہے کہ باطل پر ہے، یا کچھ حق پر ہے کچھ باطل پر ہے، دیکھ لیجئے ہر جماعت اپنے اپنے ایک خاص منہج اور فکر اور سوچ کی طرف بڑھا رہی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر جماعت اپنی اپنی سوچ، یا اس جماعت کے بنیاد رکھنے والے کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، اس کی طرف بلا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ کس کی طرف بلایا جائے؟ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف، صحابہ کرام کے طریقے کی طرف، صحابہ کرام کے راستے کی طرف۔ کیونکہ جب اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کے منہج کی طرف، طریقے کی طرف بلائیں گے تو کس کی طرف بلانا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک، تم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ۔ اپنی طرف نسبت کی ہوئی جماعت، یا اپنے عالم کی طرف نسبت کی ہوئی جماعت، یا چند عالم لوگ اکٹھا ہوئے قانون بنا دیا مسلمانوں کے لیے، اس کی طرف نہیں، قانون الہی کی طرف، شریعت ربانی کی طرف، ارشادات نبوی کی طرف،
ہے کہ نہیں؟ تو جب تک مسلمان اس چیز پر قائم نہیں رہیں گے ان کی جماعت نہیں ہو سکتی، اسلام میں بات نہیں۔ اور جماعت کے لیے رہبر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ 10 آدمی ہیں مثال کے طور پر، 10 دماغ کے ہیں، 10 حالات پیش ہو سکتے ہیں، 10 حالات اچانک آ سکتے کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ تو ایک امیر ہو، ایک حاکم ہو، ایک بادشاہ ہو جو ان کی قیادت اور رہنمائی کرے دین کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، ان کے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو وہ سامنے رہے۔ ولی الامر یہ ہمارے لیے ڈھال ہے، بچاؤ ہے، وہ حملہ کرے، وہ مقابلہ کرے، ہمارے لیے اس کا ایک پرچم ہو۔ اور کوئی بھی امیر اس وقت تک امیر نہیں ہو پائے گا جب تک ہم سب اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، اسے مانیں، اس کی سنیں اور اس کی مانیں، جب تک کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کا حکم دے رہا ہے یا ایسے کاموں کا حکم دے رہا ہے جس میں سارے لوگوں کے لیے خیر، بھلائی، امن، حفاظت، ترقی اور نجات ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مختصر سا مطلب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جسے علامہ لالکائی نے اپنی کتاب اعتقاد اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ایک کتاب ہے عربی میں کئی جلدوں میں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جس کے اکٹھا کرنے والے علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا یحل قتال السلطان، مسلمانوں کے بادشاہ سے جنگ کرنا، قتال کرنا جائز نہیں ہے، ولا الخروج علیہ لأحد من الناس، اور کسی بھی آدمی کے لیے ولی الامر کے خلاف بغاوت کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی لیے بغاوت کی سزا اسلام نے قتل رکھا ہے میرے بھائیوں۔ فمن فعل ذلک، جس نے ولی امر کے خلاف بغاوت کیا، چاہے وہ روڈ پہ نکلا ہو، چاہے وہ تحریر سے بغاوت کیا ہو یا عمل سے بغاوت کیا ہو یا اس کے خلاف لوگوں کو ابھار رہا ہو، اللہ فرماتے ہیں تو وہ بدعتی ہے، نبی کے راستے اور نبی کے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ نبی کا راستہ تو یہ ہے، نبی کا طریقہ تو یہ ہے، نبی کی دعوت تو یہ ہے، نبی کے رہنمائی تو یہ ہے کہ بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ کالا کلوٹا غلام، کوڑ کے بیمار والا حبشی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا اس میں فائدہ ہو اور چاہے تمہارا اس میں نقصان ہو، چاہے چستی کے حالت میں ہو اور چاہے سستی کے حالت میں، چاہے وہ تمہارا حق ہی کیوں نہ رہا ہو اور آپ کے حق سے آپ کو محروم ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ہر حال میں۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ولاۃ امور، ولی الامر کے خلاف نکلنا حرام اور ناجائز ہے، معین جارو، چاہے وہ ہمارے اوپر ظلمی کیوں کرے، چاہے وہ ہمارے اوپر ظلم۔ آگے حدیث اگر وقت بیان کروں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے وہ تمہاری پیٹھ کو کوڑے مار مار کر زخمی کر دے، تب بھی تم ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں چاہے تمہاری پیٹھ کو، اگر وہ مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمان حاکم ہے، بادشاہ ہے، ولی الامر ہے، تو چاہے تمہاری پیٹھ کو توڑ ہی کیوں نہ لائے مار مار کے، تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، اور نہ ہی ولی الامر پر ہم بددعا کریں اور نہ ہی اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہم اپنے ہاتھ کو کھینچیں، اور ہم اس کی بات کو سننا اور اللہ کو راضی کر دینے والے امور معاملات میں اس کی فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھیں، جو کہ فرض واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت کا حکم نہ دے، ہم ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کریں، ہم ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کریں،
اور ہم اگر کسی وجہ سے ان کے طرف سے ظلم ہو جا رہا تو ہم انہیں معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، حافظ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ من را، اس حدیث کی شرح میں، من را من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، اگر کوئی اپنے امیر سے، حاکم سے کوئی ایسی چیز محسوس کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فلیصبر علیہ، تو اس پر صبر کرے، تو اس پر صبر کرے، کیونکہ جس نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کی، ایک بالشت، اور اسی علیحدگی پر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جس نے مسلمانوں کے دینی امور کے ذمہ دار ولی الامر سے علیحدہ ہوا، جماعت ان کی جماعت سے علیحدہ ہوا، اور اسی علیحدگی کی حالت میں وہ مر گیا، اسے جہالت کی موت ملی اور وہ جہالت کی موت پایا۔ اتنی سخت حدیث ہے میرے بھائیوں سے اللہ۔ حضرت ایک اور حدیث سنیے، حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا بشر فجاء اللہ بخیر ونحن فیہ، ہم لوگ شر اور برائی میں تھے، کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں، آپ کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ شر اور برائی میں تھے، تھا شر کی نہیں، جہالت کا زمانہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر سے نوازا، اسلام سے نوازا، جس میں ہم لوگ اس وقت ہیں۔ کوئی اللہ کے رسول کا زمانہ ہے تو خیر کا زمانہ ہے، دین کا زمانہ ہے، توحید کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ شر اور برائی میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر لے کر، اسلام لے کر کے آیا، جس میں آج ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ فَهَلْ مِنْ وَرَائِ هَذَا الْخَيْرِ صَبْرٌ، تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر اور برائی آئے گی؟ آپ کا زمانہ ہے، اسلام کا زمانہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں خیر کا زمانہ، اس خیر کے زمانے اور دور کے بعد برائی کا بھی زمانہ آئے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، برائی کا زمانہ آئے گا۔ پھر میں نے پوچھا تو اس خیر والے زمانے کے بعد جو برائی کا زمانہ آئے گا، اس برائی کے زمانے کے بعد خیر کا پھر زمانہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آئے گا خیر کا زمانہ۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تو اس خیر کے بعد جو دوسرا خیر ہو رہا ہے، اس خیر کے بعد برائی کا زمانہ پھر آ جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم۔ تب صحابی حذیفہ کہتے ہیں تب کیا کیا جائے گا، کیسے ہوگا؟ شر تھا، خیر آیا، پھر خیر کے بعد برائی آئے گی، اس برائی کے بعد خیر آئے گا، اس خیر کے بعد پھر شر اور برائی آئے گی، تب کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، علام الغیوب کی طرف سے یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے پاس یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے اللہ کے رسول نے فرمایا یکون، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد کچھ امام ہوں گے، سربراہ، حاکم، بادشاہ، انہیں کو امام کہا جاتا ہے۔ ہمارے بعد کچھ امام ہوں گے جو میری رہنمائی کے مطابق نہیں چلیں گے، میری ہدایت اور رہنمائی کے مطابق نہیں چلیں گے، اور میری سنت کو وہ نہیں اپنائیں گے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کا جسم تو انسان کا جسم ہوگا اور دل شیطان کا دل ہوگا، انسان کی شکل و صورت میں وہ شیطانی دل اور دماغ والے ہوں گے۔ تب اللہ کے رسول سے صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر میں اس وقت یہ دور آ گیا کہ کچھ ایسے امام، حاکم، بادشاہ پیدا ہوں گے جو آپ کی ہدایت کو نہیں مانیں گے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے، نہ گزروائیں گے، اور نہ ہی وہ جسم کے حساب سے انسان ہوں گے،
انسان کا جسم ہوگا، دل و دماغ کیا ہوگا؟ شیطان کا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زمانہ ہمیں مل جائے تو میں کیا کروں؟ کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ جس کے حکام ایسے حکام بادشاہ ہو جائے جو اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دے، اللہ کے رسول کی ہدایت کو ٹھکرا دے، نبی کی سنت کو ٹھکرا دے، دیکھنے میں انسان لگے، دل اور دماغ اور مزاج میں کیا ہو؟ شیطان ہو۔ تب کیا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ ہمارے اوپر وہ امیر بن گئے ایسے لوگ۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ تسمع و تطیع للامیر، امیر کی بات کو سنو ایسے حالت میں بھی، اور اس کی فرما برداری کرو، اگرچہ وہ میری ہدایت کو نہیں اپنائے ہوئے ہے، اگرچہ وہ میری سنت کو ٹھکرائے ہوئے ہے، اگرچہ وہ انسانی شکل و صورت میں شیطانی مزاج کا ہے، اسمع تسمع و تطیع للامیر، اگر وہ تمہارے اوپر حاکم ہے، اگر تمہارے اوپر وہ امیر ہے تو اس کی بات کو سنو اور اس کی فرما برداری کرو۔ کن کاموں میں فرما برداری؟ جن میں اللہ کی معصیت و نافرمانی نہیں ہے۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، چاہے تمہارے جسم پر کوڑے وہ برسائے، چاہے تمہاری پیٹھ پر مار ہی کیوں نہ پڑے، پھر بھی کیا کرو؟ سنو اور فرما برداری کرو۔ وَأُخِذَ مَالُكَ، چاہے تمہارا مال لوٹ لے، وہ لے لے، پھر بھی تم فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی تم اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی، بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی الامر کی، امیر کی، مسلمانوں کے مسلمان بادشاہ کی فرما برداری کرنا فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اس کے خلاف زبان سے، قلم سے، مشورے سے، ٹیم بنا کر یا کھلم کھلا بغاوت کرنا حرام اور ناجائز، اور یہ بہت بڑا گناہ۔ یہاں تک کہ سنیے، اگر ہمارے اوپر کوئی کافر حاکم بنا دیا گیا تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن اس کے خلاف بھی ہم بغاوت نہیں کریں گے، الا یہ کہ اس سے نمٹنے کی طاقت ہو، اس سے نمٹنے کی، اسے زیر کرنے کی، اسے پچھاڑنے کی، اس پر غالب ہونے کی طاقت۔ تو اولاۃ الامور کے خلاف، ولی الامر کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، یہ بڑا جرم اور یہ بہت ہی نقصان ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اتحاد ٹھیک ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم برداشت کر لے رہے ہیں مسلمانوں کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی اس سے، اگر ہم حاکموں کے خلاف نکلے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، رسول کی نافرمانی، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اور جب مسلمانوں کی جماعت کا اتفاق ٹوٹ جائے گا، اختلاف برپا ہوں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہماری اندر ایک کمزوری آ جائے گی اور دشمنان اسلام اس کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ امن ختم ہو جائے گا، ملک کا امن ختم ہو جائے گا۔ امن یہ کس میں بدل جائے گا؟ قتل و خونریزی میں، غارت گری میں، لوٹ مار میں، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ حاکم وقت قطعی اور نہیں برداشت کرے گا کہ آپ اس کے خلاف بغاوت، پھر کیا ہوگا؟ حاکم وقت کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ ہاں، ٹکرائیں گے نا، تو قتل و خونریزی ہوگی کہ نہیں، اور کمزوری ہی کا نقصان ہوگا، امن ختم ہو جائے گا اور شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، شریعت کو قائم رکھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تب اب کیا کریں؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کریں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، کہتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خیر خواہی،
رسول کی وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور مسلمانوں کے حاکموں، بادشاہوں، ولاۃ الامور کی خیر خواہی. وہاں بھی صحیح مسلم کی روایت تمیزداری اس کے لیے ادابی ہے. خیر خواہی، حاکم وقت کی خیر خواہی، اگر وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے دینی امور کا ذمہ دار ہے اور مسلمانوں کے ان مصلحتوں کا ذمہ دار ہے جس میں سب کے لیے خیر ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا سب سے پہلا حقیہ ہے. اس کے لیے ہدایت کا کیا کرنا؟ دعا کرنا. اس میں سب سے زیادہ خیر ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا، اگر ہے طاقت تو اسے جا کے تنہائی میں نرمی سے، محبت سے اس کے شان اور مقام کا مکمل خیال رکھتے ہوئے اسے نصیحت کرنا. اسے کیا کرنا؟ نصیحت کرنا اگر طاقت. اور پبلک کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر ابھار کر اسے خوش کرنا. اور آہستہ آہستہ کسی بھی ذریعے سے اس حاکم تک اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا، لیکن بغاوت کرنے جا سکتے. میرے بھائیو ساتھیو، میں اس سیاسی مسئلے میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن موضوع کو واضح کرنے کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں سیریا کے اندر، یمن کے اندر، ترکیہ کے اندر، لیبیا کے اندر، مصر کے اندر کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں نا. اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ ابھارا ہے یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے اور ان کی اولاد نے. یہاں امن ہے، جائیداد تباہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ قتل ہو رہا، بے قصوروں کا قتل ہو رہا، عورتوں کا قتل ہو رہا، بچوں کا قتل ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کمانا کھانا دشوار ہو گیا ہے، سکون کی سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، مسجدوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو اسکول پہنچانا مشکل ہو گیا ہے. اس سارے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں نا. لیکن یہ درگت بنی کیوں؟ یہی وہاں کے حاکموں کے خلاف بغاوت. یہی نا، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا کہ اگر تمہارے اوپر کافر بھی جو کھلم کھلا کافر ہے حاکم بنا دیا جائے تو اس وقت بغاوت کرو جب اس سے نمٹنے کی پوری آپ کے پاس طاقت ہو، ورنہ صبر کرو، برداشت کرو، ملک چھوڑ کر کے چلے جاؤ میرے بھائی. اور کسی بھی مسلمان بادشاہ کے خلاف، جو اسلامی بادشاہ ہے، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس وقت تک خروج کرنا، بغاوت کا پرچم بلند کرنا یا بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اندر کھلم کھلا کفر نہ دے دیا جائے. آج یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب سے آل سعود نے ملک عبدالعزیز کے ذریعہ اس ملک کی پاسبانی کو سنبھالا، الحمدللہ یہاں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، امن ہی امن ہے. دین کا کام نہ یہی ہو بلکہ نہیں ہو رہا بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا. آج بہت سارے لوگ ملک عبدالعزیز کے خلاف، ملک سلمان کے خلاف، ملک عبداللہ کے خلاف، ملک فہد کے خلاف، ملک فیصل کے خلاف، معلوم نہیں کیا کہ یہ امریکہ نواز ہیں، یہ عیش پرست ہیں، یہ ہیں، یہ بغاوت کے جملے، حسد کے جملے، نفرت کے جملے، مخالفت کے جملے اپنے نجی مجلسوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں نکال رہے. ظاہر اگل ہے کیونکہ دشمنان اسلام اور دشمنان اسلام کے رضاکار داخلی طور پر اور بیرونی طور پر اس ملک سے حسد رکھتے ہیں. کیوں؟ اس سعودی حکومت سے کیوں حسد رکھتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو حسد کی ہے یہ بلد توحید ہے. یہاں توحید ہے، یہاں شرک نہیں، یہاں سنت ہے، یہاں بدعت نہیں، یہاں امن ہے، یہاں دہشت گردی نہیں، یہاں مال ہے، یہاں غربت نہیں،
یا حرمین شریفین ہے، دوسری جگہوں پر حرمین شریفین نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اس سرزمین کی عقیدت اور